سیرت نبوی کو مکمل طور پر بیان کرنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اسلام سے پہلے اور بعد کے حالات کا تقابل نہ کیا جائے۔ اس لیے ہم اصل مضمون سے پہلے اسلام سے پہلے عرب کی کیفیت بیان کریں گے، عرب اقوام اور ان کی معاشرت کا نقشہ کھینچیں گے، پھر وہ حالات بیان کریں گے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت۔ لفظ عرب کے لغوی معنی صحرا اور بیاب و گیاہ زمین کے ہیں۔ عہد قدیم سے یہ لفظ جزیرہ نمائے عرب اور اس میں بسنے والی قوموں پر بولا گیا ہے۔ عرب کے مغرب میں بحر احمر اور جزیرہ نمائے سینا ہے۔ مشرق میں خلیج عرب اور جنوبی عراق کا ایک بڑا حصہ ہے۔ جنوب میں بحر عرب ہے جو در حقیقت بحر ہند کا پھیلاؤ ہے۔ شمال میں ملک شام اور کسی قدر شمالی عراق ہے۔ ان میں سے بعض سرحدوں کے بارے میں اختلاف بھی ہے۔ کل رقبے کا اندازہ 10 لاکھ سے 13 لاکھ مربع میل تک کیا گیا ہے۔ نسلی اعتبار سے مورخین نے عرب اقوام کی 3 قسمیں قرار دی ہیں۔ نمبر 1 عرب بائدہ، یعنی وہ قدیم عرب قبائل اور قومیں جو بالکل ناپید ہو گئیں اور ان کے متعلق ضروری معلومات بھی دستیاب نہیں، مثلا عاد، سمود، تسم، جدیس، عمالقہ وغیرہ۔ نمبر 2 عرب عاربہ، یعنی وہ عرب قبائل جو یعرب بن یشجب بن قحطان کی نسل سے ہیں، انہیں قحطانی عرب کہا جاتا ہے۔ نمبر 3 عرب مستعربہ، یعنی وہ قبائل جو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، انہیں عدنانی عرب کہا جاتا ہے۔ عرب عاربہ یعنی قحطانی عرب کا اصل گہوارہ ملک یمن تھا۔ یہیں ان کے خاندان اور قبیلے مختلف شاخوں میں پھوٹے، پھیلے اور بڑھے۔ ان میں سے 2 قبیلوں نے بہت شہرت حاصل کی، ایک ہمیر جس کی مشہور شاخیں زید الجمہور، قزاع اور سکاسک ہیں، دوسرا کہلان جس کی مشہور شاخیں ہمدان، انمار، مزہج، تے، کندہ، لخم، جزام، ازد، اوس، خزرج اور اولاد جفنا ہیں، جنہوں نے آگے چل کر ملک شام میں بادشاہت قائم کی اور آل غسان کے نام سے مشہور ہوئے۔ عرب مستعربہ کے جد اعلیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اصلاً عراق کے ایک شہر اور کے باشندے تھے۔ یہ شہر دریائے فرات کے مغربی ساحل پر کوفے کے قریب واقع تھا۔ اس کی کھدائی کے دوران میں جو کتبے برآمد ہوئے ان سے اس شہر کے متعلق بہت سی تفصیلات منظر عام پر آئی ہیں اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی بعض تفصیلات معلوم ہوئی ہیں، نیز ملک کے دینی اور اجتماعی حالات بھی سامنے آئے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہاں سے ہجرت کر کے شہر حران تشریف لے گئے تھے اور پھر وہاں سے فلسطین جا کر اس کو اپنی دعوتی سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا اور دعوت و تبلیغ کے لیے یہیں سے اندرون و بیرون ملک آتے جاتے رہتے تھے۔ ایک بار آپ مصر تشریف لے گئے، فرعون نے آپ کی بیوی سیدہ سارہ علیہ السلام کی کیفیت سنی تو بدنیت ہو گیا، انہیں بری نیت سے اپنے دربار میں بلایا، لیکن اللہ نے سیدہ سارہ کی دعا کے نتیجے میں غیبی طور پر فرعون کی ایسی گرفت کی کہ وہ ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ اس کی نیت بد اس کے منہ پر مار دی گئی اور وہ اس حادثے کی نوعیت سے سمجھ گیا کہ سیدہ سارہ اللہ کی نہایت خاص اور مقرب بندی ہیں۔ وہ ان کے اس وصف سے اس قدر متاثر ہوا کہ اپنی بیٹی ہاجرہ کو ان کی خدمت میں دے دیا۔ پھر سیدہ سارہ نے سیدہ ہاجرہ کو ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں دے دیا۔ ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کو لے کر فلسطین واپس تشریف لائے۔ پھر اللہ نے سیدہ ہاجرہ کے بطن سے ابراہیم علیہ السلام کو ایک فرزند ارجمند اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا۔ سیدہ سارہ بے اولاد، اس لیے انہیں بہت غیرت آئی اور انہوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مجبور کیا کہ سیدہ ہاجرہ کو ان کے نوزائیدہ بچے سمیت جلا وطن کر دے۔ حالات نے ایسا رخ اختیار کیا کہ انہیں سیدہ سارہ کی بات ماننا پڑی اور وہ سیدہ ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو لے کر حجاز تشریف لے گئے۔ وہاں انہیں ایک بے آب و گیاہ وادی میں اتار دیا۔ اسی جگہ آج بیت اللہ ہے، اس وقت نہیں تھا، صرف ٹیلوں کی طرح ابھری ہوئی زمین تھی۔ سیلاب آتا تو دائیں بائیں سے کترا کر نکل جاتا تھا۔ وہیں مسجد حرام کے بالائی حصے میں زمزم کے پاس ایک بہت بڑا درخت تھا۔ آپ نے ان دونوں کو اسی درخت کے پاس چھوڑا تھا۔ اس وقت مکے میں پانی تھا نہ انسان، اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے
ایک توشادان میں کھجوریں اور ایک مشکیزے میں پانی رکھ دیا۔ اس کے بعد فلسطین واپس چلے گئے۔ ادھر چند ہی دن میں کھجوریں اور پانی ختم ہو گیا۔ سخت مشکل پیش آئی، مگر اس مشکل وقت میں اللہ کے فضل سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا اور ان کے لیے خوراک کا سامان بن گیا۔ اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہوئے تو جرہم قبیلے سے عربی سیکھ لی۔ یہ قبیلہ وہاں پانی دیکھ کر آباد ہو گیا تھا۔ اس قبیلے کے لوگ انہیں پسند کرنے لگے تو ان لوگوں نے اپنے خاندان کی ایک خاتون سے ان کی شادی کر دی۔ اسی دوران میں سیدہ ہاجرہ کا انتقال ہو گیا۔ ادھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خیال آیا کہ اپنا ترکہ دیکھنا چاہیے، چنانچہ وہ مکہ معظمہ تشریف لے گئے، لیکن سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی۔ بہو سے حالات دریافت کیے، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی۔ آپ نے وصیت کی کہ اسماعیل آئیں تو کہنا اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دیں۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام اس وصیت کا مطلب سمجھ گئے۔ انہوں نے بیوی کو طلاق دے دی اور ایک دوسری عورت سے شادی کر لی جو جرہم کے سردار مزاز بن عمرو کی صاحبزادی تھی۔ ان کی دوسری شادی کے بعد ایک بار پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام مکے تشریف لے گئے، مگر اس مرتبہ بھی سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہو سکی۔ بہو سے حال پوچھا تو اس نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ آپ نے وصیت کی کہ اسماعیل اپنے دروازے کی چوکھٹ برقرار رکھیں اور فلسطین واپس ہو گئے۔ اللہ تعالی نے مزاز کی بیٹی سے اسماعیل علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے۔ ان 12 بیٹوں سے 12 قبیلے وجود میں آئے اور سب نے مکے ہی میں رہائش اختیار کی۔ ان کے حالات زمانے کی گرد میں دب کر رہ گئے۔ صرف نابت اور قیدار کی اولاد گمنامی سے محفوظ رہی۔ قیدار بن اسماعیل علیہ السلام کی نسل مکہ معظمہ ہی میں پھیلتی پھولتی رہی، یہاں تک کہ عدنان اور پھر ان کے بیٹے معد کا زمانہ آ گیا۔ عدنانی عرب کا سلسلہ نسب صحیح طور پر یہیں تک محفوظ ہے۔ عدنان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں 21ویں پشت میں آتے ہیں۔ بہرحال معد کے بیٹے نزار سے کئی خاندان وجود میں آئے۔ دراصل نزار کے 4 بیٹے تھے اور ہر بیٹا ایک بڑے قبیلے کی بنیاد ثابت ہوا۔ چاروں کے نام یہ ہیں: ایاد، انمار، ربیہ اور مزر۔ ان میں سے آخری 2 قبیلوں کی شاخیں اور شاخوں کی شاخیں بہت زیادہ ہوں۔ چنانچہ ربیہ سے اسد بن ربیہ، انزا، عبد القیس، وائل، بکر، تغلب اور بنو حنیفہ وغیرہ وجود میں آئے۔ مزر کی اولاد 2 بڑے قبیلوں میں تقسیم ہوئی۔ نمبر 1 قیس اعلان بن مزر، نمبر 2 الیاس بن مزر۔ قیس اعلان سے بنو سلیم، بنو حوازن، بنو غطفان، غطفان سے افس، زبیان، اشجار اور غنی بن عاصر کے قبائل وجود میں آئے۔ الیاس بن مزر سے تمیم بن مرہ، حزیل بن مدرکہ، بنو اسد بن خزیمہ اور کنانہ بن خزیمہ کے قبائل وجود میں آئے۔ کنانہ سے قریش کا قبیلہ وجود میں آیا۔ یہ قبیلہ فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ کی اولاد ہے۔ پھر قریش بھی مختلف شاخوں میں تقسیم ہوئے۔ مشہور قریشی شاخوں کے نام یہ ہیں: جمح، سہم، عدی، مخزوم، تیم، زہرہ اور قصی بن کلاب کے خاندان، یعنی عبد الدار، اسد بن عبد العزا اور عبد مناف۔ یہ تینوں قصی کے بیٹے تھے۔ ان میں سے عبد مناف کے 4 بیٹے ہوئے، جن سے 4 ذیلی قبیلے وجود میں آئے، یعنی عبد الشمس، نوفل، مطلب اور ہاشم۔ انہی ہاشم کی نسل سے اللہ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا فرمائی تو مجھے سب سے اچھے گروہ کے اندر رکھا، پھر قبائل کو چنا تو مجھے سب سے اچھے قبیلے کے اندر بنایا، پھر گھرانوں کو چنا تو مجھے سب سے اچھے گھرانے میں بنایا، لہذا میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہوں اور اپنے گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں۔ جس وقت جزیرۃ العرب پر اسلام کا سورج طلوع ہوا، وہاں 2 قسم کے حکمران تھے۔ ایک تاجپوش بادشاہ جو حقیقت میں مکمل طور پر آزاد اور خود مختار نہیں تھے، اور دوسرے قبائلی سردار جنہیں اختیارات کے لحاظ سے وہی حیثیت حاصل تھی جو تاجپوش بادشاہوں کی تھی، لیکن ان کی اکثریت کو ایک مزید امتیاز یہ حاصل تھا کہ وہ مکمل طور پر آزاد اور خود مختار تھے۔ اس وقت تاجپوش حکمران یہ تھے:
شاہان یمن، شاہان آل غسان یعنی شام اور شاہان ہیرا یعنی عراق، باقی عرب حکمران تاج پوش نہ تھے۔ عرب عاربہ میں سے قدیم ترین قوم سبا تھی۔ اور یعنی عراق سے جو کتبات برآمد ہوئے ان میں 2500 سال قبل مسیح کی اس قوم کا ذکر ملتا ہے، لیکن اس کے عروج کا زمانہ 11 صدی قبل مسیح سے شروع ہوتا ہے۔ اس کی تاریخ کے اہم ادوار 650 قبل مسیح سے پہلے کا دور۔ اس دور میں سبا کے بادشاہوں کا لقب مقرب سبا تھا۔ ان کا پایہ تخت سرواہ تھا، جس کے کھنڈرات آج بھی معارب کے مغرب میں ایک دن کے فاصلے پر پائے جاتے ہیں۔ یہ کھنڈرات خریبہ کے نام سے مشہور ہیں۔ اسی دور میں معارب کے مشہور بند کی بنیاد رکھی گئی، جسے یمن کی تاریخ میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ 650 قبل مسیح سے 115 قبل مسیح تک کا دور۔ اس دور میں سبا کے بادشاہوں نے مقرب کا لفظ چھوڑ کر ملک یعنی بادشاہ کا لقب اختیار کر لیا اور سرواہ کی بجائے معارب کو اپنا دارالسلطنت بنایا۔ اس شہر کے کھنڈرات آج بھی صنعاء سے 60 میل مشرق میں پائے جاتے ہیں۔ 115 قبل مسیح سے 300 عیسوی تک کا دور۔ اس دور میں سبا کی مملکت پر قبیلہ ہمیر کو غلبہ حاصل رہا اور اس نے معارب کی بجائے ریدان کو اپنا پایہ تخت بنایا۔ پھر ریدان کا نام ظفار پڑ گیا، جس کے کھنڈرات آج بھی شہر یرین کے قریب ایک دائرہ نما پہاڑی پر پائے جاتے ہیں۔ اسی دور میں قوم سبا کا زوال شروع ہوا۔ 300 عیسوی کے بعد سے آغاز اسلام تک کا دور۔ اس دور میں یمن کے اندر مسلسل اضطراب اور انتشار برپا رہا۔ انقلابات آئے، خانہ جنگیاں ہوئیں اور بیرونی قوموں کو مداخلت کے مواقع ہاتھ آئے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یمن کی آزادی سلب ہو گئی۔ چنانچہ اسی دور میں رومیوں نے عدن پر فوجی قبضہ کیا اور ان کی مدد سے حبشیوں نے ہمیر اور ہمدان کی آپس میں کشمکش سے فائدہ اٹھایا اور 340 عیسوی میں پہلی بار یمن پر قبضہ کیا۔ یہ قبضہ 378 عیسوی تک برقرار رہا۔ اس کے بعد یمن کی آزادی تو بحال ہو گئی، مگر معارب کے مشہور بند میں رکھنے پڑنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ 450 عیسوی یا 451 عیسوی میں بند ٹوٹ گیا اور وہ عظیم سیلاب آیا جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ سبا میں سیل ارم کے نام سے کیا گیا ہے۔ پھر 523 عیسوی میں ایک اور سنگین حادثہ پیش آیا، وہ یہ کہ یمن کے یہودی بادشاہ زونواس نے نجران کے عیسائیوں پر ایک ہیبت ناک حملہ کیا، انہیں عیسائی مذہب چھوڑنے پر مجبور کرنے کی کوشش کی۔ جب وہ اس پر آمادہ نہ ہوئے تو زونواس نے خندقیں کھدوا کر انہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دیا۔ قرآن مجید کی سورہ بروج میں اسی لرزہ خیز واقعے کی طرف اشارہ موجود ہے۔ اس واقعے کا نتیجہ یہ ہوا کہ عیسائیت انتقام لینے پر تل گئی۔ وہ پہلے ہی رومی بادشاہوں کی قیادت میں بلا وجہ عرب کی فتوحات کے لیے تیاری کر چکے تھے، اپنے علاقوں کو وسیع کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے حبشیوں کو یمن پر حملے کی ترغیب دی، انہیں باہری بیڑا مہیا کیا۔ حبشیوں نے رومیوں کی شہ پا کر 525 عیسوی میں اریاق کی قیادت میں 70,000 فوج سے یمن پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ قبضے کے بعد اریاق نے شاہ حبش کے گورنر کی حیثیت سے یمن پر حکمرانی کی، لیکن پھر اس کی فوج کے ایک ماتحت کمانڈر ابرہا نے اسے قتل کر کے خود اقتدار پر قبضہ جما لیا اور شاہ حبش کو بھی راضی کر لیا کہ وہ اس کے قبضے کو تسلیم کر لے۔ یہ وہی ابرہا ہے جس نے بعد میں خانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کی اور ایک لشکر جرار کے علاوہ چند ہاتھیوں کو بھی فوج کشی کے لیے ساتھ لایا، جس کی وجہ سے یہ لشکر اصحاب الفیل کے نام سے مشہور ہوا۔ عراق اور اس کے نواحی علاقوں پر سائرس اعظم کے زمانے ہی سے اہل فارس کی حکمرانی چلی آ رہی تھی۔ اسے کوروش کبیر، خورس یا سائرس ذوالقرنین بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا زمانہ 557 تا 529 قبل مسیح ہے۔ اس کے مقابلے میں کسی کو آنے کی جرت نہیں تھی، یہاں تک کہ 326 قبل مسیح میں سکندر مقدونی نے دارا اول کو شکست دے کر فارسیوں کی طاقت توڑ دی، جس کے نتیجے میں ان کا ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور طوائف الملوکی شروع ہو گئی۔ یہ انتشار 230 عیسوی تک جاری رہا۔
اسی دوران میں قحطانی قبائل نے اپنا وطن چھوڑ کر عراق کے ایک بہت بڑے اور شاداب سرحدی علاقے پر بود و باش اختیار کر لی۔ پھر عدنانی لوگ اپنا وطن چھوڑ کر اس طرف آئے۔ انہوں نے لڑ بھیڑ کر جزیرہ فراتیہ کے ایک حصے پر اپنا قبضہ جما لیا۔ ادھر 226 عیسوی میں اردشیر نے جب ساسانی حکومت کی داغ بیل ڈالی تو رفتہ رفتہ فارسیوں کی طاقت ایک بار پھر پلٹ آئی۔ اردشیر کے عہد میں حیرہ، بادیات العراق اور جزیرے کے ربیعی اور مزری قبائل پر جزیمت الوضاح کی حکمرانی تھی۔ شاہان حیرہ کے پاس فارسی فوج کی ایک یونٹ ہمیشہ رہا کرتی تھی، جس سے بادیہ نشین عرب باغیوں کی سرکوبی کا کام لیا جاتا تھا۔ یہ بات تو مشہور ہے کہ مکے میں آبادی کا آغاز سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ہوا۔ آپ نے 137 سال کی عمر پائی اور تاحیات مکے کے سربراہ اور بیت اللہ کے متولی رہے۔ آپ کے بعد آپ کے 2 صاحبزادگان نابد پھر قیدار یا قیدار پھر نابد یکے بعد دیگرے مکے کے والی ہوئے۔ ان کے بعد ان کے نانا مزاز بن عمرو جرہمی نے اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس طرح مکے کی سربراہی بنو جرہم کی طرف منتقل ہو گئی اور ایک مدت تک انہی کے ہاتھ میں رہی۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا زمانہ قریباً 2000 برس قبل مسیح ہے۔ اس حساب سے مکے میں قبیلہ جرہم کا وجود کوئی 2100 برس تک رہا اور ان کی حکمرانی قریباً 2000 برس تک رہی۔ بنو خزاعہ نے مکہ پر قبضہ کرنے کے بعد بنو بکر کو شامل کیے بغیر تنہا اپنی حکمرانی قائم کی۔ البتہ 3 اہم اور امتیازی منصب مزری قبائل کے حصے میں آئے۔ نمبر 1، حاجیوں کو عرفات سے مزدلفہ لے جانا اور یوم النفر یعنی 13 ذی الحجہ کو مینا سے روانگی کا پروانہ دینا۔ یہ حج کے سلسلے کا آخری دن ہے۔ یہ اعزاز الیاس بن مزر کے خاندان بنو غوث بن مرہ کو حاصل تھا۔ یہ صوفہ کہلاتے تھے۔ نمبر 2، 10 ذی الحجہ کی صبح کو مزدلفہ سے مینا کی جانب افاضہ یعنی روانگی۔ یہ اعزاز بنو عدوان کو حاصل تھا۔ نمبر 3، حرام مہینوں کو آگے پیچھے کرنا۔ یہ اعزاز بنو کنانہ کی ایک شاخ بنو تمیم بن عدی کو حاصل تھا۔ مکہ معظمہ پر بنو خزاعہ کا اقتدار کوئی 300 برس تک قائم رہا۔ یہی زمانہ تھا جب عدنانی قبائل مکے اور حجاز سے نکل کر نجد، عراق کے اطراف اور بحرین وغیرہ میں پھیلے اور مکے کے اطراف میں قریش کی صرف چند شاخیں باقی رہیں، مگر مکے کی حکومت اور بیت اللہ کی تولیت میں ان کا کوئی حصہ نہ تھا، یہاں تک کہ قصی بن کلاب کا دور آیا۔ قصی نے مکے کا بندوبست اس طرح کیا کہ قریش کو مکے کے اطراف سے بلا کر پورا شہر ان پر تقسیم کر دیا اور ہر خاندان کا ٹھکانہ مقرر کر دیا۔ البتہ مہینے آگے پیچھے کرنے والوں کو نیز آل صفوان، بنو عدوان اور بنو مرہ بن عوف کو ان کے مناصب پر برقرار رکھا، کیونکہ قصی سمجھتا تھا کہ یہ بھی دین ہے، اس میں رد و بدل کرنا درست نہیں۔ قصی کا ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ اس نے حرم کعبہ کے شمال میں دار الندوہ تعمیر کیا۔ اس کا دروازہ مسجد کی طرف تھا۔ دار الندوہ دراصل قریش کی پارلیمنٹ تھی، جہاں تمام بڑے بڑے اور اہم معاملات کے فیصلے ہوتے تھے۔ قریش پر دار الندوہ کے بڑے احسانات ہیں، کیونکہ یہ ان کے اتحاد کا ضامن تھا اور یہیں ان کے الجھے ہوئے مسائل احسن طریقے سے طے ہوتے تھے۔ قصی کو سربراہی اور عظمت کے یہ مرتبے حاصل تھے۔ نمبر 1، دار الندوہ کی صدارت، جہاں بڑے بڑے معاملات کے بارے میں مشورے ہوتے تھے اور جہاں یہ لوگ اپنی بیٹیوں کی شادیاں بھی کرتے تھے۔ نمبر 2، لوا یعنی جنگ کا پرچم قصی ہی کے ہاتھوں باندھا جاتا تھا۔ نمبر 3، حجابت یعنی خانہ کعبہ کی پاسبانی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خانہ کعبہ کا دروازہ قصی ہی کھولتا تھا۔ خانہ کعبہ کی خدمت اسی کے ذمے تھی، چابی بردار بھی وہی تھا۔ نمبر 4، سقایا یعنی پانی پلانا۔ اس کی صورت کچھ یوں تھی کہ حوض میں حاجیوں کے لیے پانی بھر دیا جاتا تھا، اس میں کچھ کھجور اور کشمش ڈال کر اسے شیریں بنایا جاتا تھا۔ حجاج جب مکے آتے تو اسے پیتے تھے۔ نمبر 5، رفادہ یعنی حاجیوں کی میزبانی۔ حاجیوں کے لیے بطور ضیافت کھانا تیار کیا جاتا تھا۔ اس مقصد کے لیے قصی نے قریش پر ایک خاص رقم مقرر کر رکھی تھی۔ یہ رقم
حج کے موسم میں قصے کے پاس جمع ہو جاتی تھی۔ وہ اس رقم سے حاجیوں کے لیے کھانا تیار کراتا تھا۔ جو لوگ تنگ دست ہوتے یا جن کے پاس توشہ نہ ہوتا وہ یہی کھانا کھاتے تھے۔ ان کے علاوہ کچھ اور عہدے بھی تھے جنہیں قریش نے آپس میں تقسیم کر رکھا تھا، ان کی تفصیل یہ ہے۔ نمبر 1 ایسار یعنی فال گیری، قسمت کا حال دریافت کرنے کے لیے بتوں کے پاس جو تیر رکھے رہتے تھے ان کی تولیت، یہ منصب بنو جمح کو حاصل تھا۔ نمبر 2 مالیات کا نظم یعنی بتوں کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جو نذرانے اور قربانیاں پیش کی جاتی تھیں ان کا انتظام کرنا، جھگڑوں اور مقدمات کا فیصلہ کرنا، یہ کام بنو سہم کو سونپا گیا۔ نمبر 3 شورا، یہ اعزاز بنو اسد کو حاصل تھا۔ نمبر 4 اشناق یعنی دیت اور جرمانوں کا نظم، اس منصب پر بنو تیم فائز تھے۔ نمبر 5 عقاب یعنی قومی پرچم اٹھانا، یہ بنو امیہ کا کام تھا۔ نمبر 6 قبہ یعنی فوجی کیمپ کا انتظام اور شاہ سواروں کی قیادت، یہ کام بنو مخزوم کے حصے میں آیا تھا۔ نمبر 7 سفارت، یہ منصب بنو عدی کا تھا۔ ہم قحطانی اور عدنانی قبائل کے وطن چھوڑنے کا ذکر کر چکے ہیں۔ ان قبائل میں سرداری نظام رائج تھا، قبیلے خود اپنا سردار مقرر کرتے تھے۔ قبائلی سرداروں کا درجہ اپنی قوم میں بادشاہوں جیسا تھا۔ قبیلہ صلح اور جنگ میں بہرحال اپنے سردار کے فیصلے کا پابند ہوتا تھا۔ سردار کو وہی اقتدار اور اختیارات حاصل تھے جو کسی بادشاہ کو ہوا کرتے ہیں، حتیٰ کہ بعض سرداروں کا یہ حال تھا کہ اگر کبھی وہ بگڑ جاتے تھے تو ہزاروں تلواریں بے نیام ہو جاتی تھیں، اور وہ یہ بھی نہیں پوچھتے تھے کہ سردار کے غصے کا سبب کیا ہے۔ اب رہا سیاسی حالات کا مسئلہ۔ جزیرت العرب کے 3 سرحدی علاقے تھے، یہ تینوں غیر ممالک کے پڑوس میں تھے۔ ان کی سیاسی حالت سخت پریشان کن تھی، وہاں انتشار کی کیفیت تھی، صورتحال زوال پذیر تھی۔ انسان مالک تھا یا غلام، حاکم تھا یا محکوم، بس انہی 2 طبقوں میں بٹا ہوا تھا۔ تمام تر فوائد سربراہوں کو، خاص طور پر غیر ملکی سربراہوں کو حاصل تھے، اور سارا بوجھ غلاموں کے سر تھا۔ وہ طرح طرح کے ظلم و ستم برداشت کرتے تھے، زبان نہیں کھول سکتے تھے کیونکہ حکمرانی جبری تھی۔ انسانی حقوق نام کی کسی چیز کا دور دور تک وجود نہیں تھا۔ عرب کے عام باشندے اسماعیل علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں دین ابراہیم کے پیروکار تھے، اس لیے صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے اور توحید پر کاربند تھے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اللہ کے احکامات کو بھلا دیا، پھر بھی ان کے اندر توحید اور دین ابراہیمی کے کچھ آثار باقی رہے، کچھ شعائر پر وہ عمل پیرا رہے، یہاں تک کہ بنو خزاعہ کا سردار عمرو بن لحی منظر عام پر آیا۔ اس کی نشو و نما نیکی، صدقہ و خیرات اور دینی باتوں سے گہری دلچسپی پر ہوئی تھی، اس لیے لوگوں نے اسے محبت کی نظر سے دیکھا، اسے بڑا عالم اور اللہ کا ولی سمجھ کر اس کی پیروی کی۔ پھر اس شخص نے ملک شام کا سفر کیا، اس نے دیکھا وہاں بتوں کی پوجا ہو رہی تھی، اس نے سمجھا یہ طریقہ بھی اچھا ہے اور برحق، کیونکہ ملک شام پیغمبروں کی سرزمین تھی، آسمانی کتابیں وہاں نازل ہوئی تھی۔ چنانچہ واپسی پر وہ وہاں سے اپنے ساتھ حبل بت بھی لے آیا اور اسے خانہ کعبہ کے اندر نصب کر دیا، اور اہل مکہ کو اللہ کے ساتھ شرک کی دعوت دی۔ اہل مکہ نے اس پر لبیک کہا۔ اس کے بعد بہت جلد حجاز کے باشندے بھی شامل ہو گئے، وہ بھی ان کے نقش قدم پر چل پڑے۔ اس طرح عرب میں بت پرستی کا آغاز ہوا۔ حبل کے علاوہ عرب کے قدیم ترین بتوں میں سے ایک منات تھا، یہ بحر احمر کے ساحل پر قدید کے قریب مشلل میں نصب تھا۔ اس کے بعد طائف میں لات نامی بت وجود میں آیا، پھر وادی نخلا میں عزا کا بت نصب کیا گیا۔ یہ تینوں عرب کے سب سے بڑے بت تھے۔ اس کے بعد حجاز کے ہر خطے میں شرک کی کثرت اور بتوں کی بھرمار ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک جن عمرو بن لحی کے تابع تھا، اس نے بتایا کہ قوم نوح کے بت یعنی ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر جدہ میں دفن ہیں۔ اس اطلاع پر عمرو بن لحی جدہ گیا اور ان بتوں کو کھود نکالا، پھر ان کو تہامہ لایا، اور جب حج کا زمانہ آیا تو انہیں مختلف قبائل کے حوالے کیا۔ یہ قبائل ان بتوں کو اپنے اپنے علاقوں میں لے گئے۔ اس طرح ہر قبیلے میں، پھر ہر گھر میں ایک ایک بت ہو گیا۔ اسی پر بس نہیں کی گئی،
اس کے بعد مشرکین نے مسجد حرام کو بھی بتوں سے بھر دیا۔ چنانچہ جب مکہ فتح ہوا تو بیت اللہ اور اس کے گردا گرد 360 بت تھے، جن کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے توڑا۔ آپ ہر ایک بت کو چھڑی سے ٹھوکر مارتے اور وہ گر جاتا۔ پھر آپ نے حکم دیا ان تمام بتوں کو مسجد حرام سے باہر نکال دو۔ چنانچہ ان سارے بتوں کو مسجد حرام سے باہر نکال کر جلا دیا گیا۔ غرض شرک اور بت پرستی اہل جاہلیت کے دین کا سب سے بڑا مظہر بن چکی تھی، اور ان لوگوں کو یہ گھمنڈ بھی تھا کہ وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ پھر اہل جاہلیت کے یہاں بت پرستی کے کچھ خاص طریقے بھی رائج تھے، جو زیادہ تر عمرو بن لوہی کے گھڑے ہوئے تھے۔ یہ جاہل لوگ سمجھتے تھے کہ عمرو بن لوہی کے طریقے دین ابراہیمی میں تبدیلی نہیں بلکہ بدعت حسنہ ہیں۔ ان میں بت پرستی کی کیا کیا رسمیں رائج تھیں، اس کی تفصیل بھی سن لیں۔ نمبر 1، اس دور کے جاہل مشرک بتوں کے پاس مجاور بن کر بیٹھتے تھے، ان کی پناہ ڈھونڈتے تھے، انہیں زور زور سے پکارتے تھے، حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے ان کو پکارتے تھے اور سمجھتے تھے کہ وہ اللہ سے سفارش کر کے ہماری مراد پوری کرا دیں گے۔ نمبر 2، وہ بتوں کا حج اور طواف کرتے تھے، ان کے سامنے عجز و نیاز سے پیش آتے تھے اور انہیں سجدہ کرتے تھے۔ نمبر 3، بتوں کے لیے نذرانے اور قربانیاں پیش کرتے اور قربانی کے ان جانوروں کو کبھی بتوں کے آستانوں پر لے جا کر ذبح کرتے تھے اور کبھی کسی اور جگہ ذبح کر لیتے تھے، مگر بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے۔ ذبح کی ان دونوں صورتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں کیا ہے، یعنی وہ جانور بھی حرام ہیں جو آستانوں پر ذبح کیے گئے ہوں۔ دوسری جگہ یعنی سورہ انعام کی آیت 121 میں فرماتے ہیں، یعنی اس جانور کا گوشت مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ نمبر 4، بتوں کا قرب حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ مشرقین اپنی سمجھ کے مطابق اپنے کھانے پینے کی چیزوں اور اپنی کھیتی اور چوپائے کی پیداوار کا ایک حصہ بتوں کے لیے خاص کرتے تھے۔ اس سلسلے میں ان کا دلچسپ رواج یہ تھا کہ وہ اللہ کے لیے بھی اپنی کھیتی اور جانوروں کی پیداوار کا ایک حصہ خاص کرتے تھے، پھر مختلف اسباب کی بنا پر اللہ کا حصہ تو بتوں کی طرف منتقل کر سکتے تھے، لیکن بتوں کا حصہ کسی بھی حال میں اللہ کی طرف منتقل نہیں کر سکتے تھے۔ اس بری عادت کا تذکرہ بھی اللہ تعالی نے سورہ انعام کی آیت 136 میں کیا ہے۔ اللہ نے جو کھیتی اور چوپائے پیدا کیے ہیں اس کا ایک حصہ انہوں نے اللہ کے لیے مقرر کیا، اور بذام خود کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے شرکاء کے لیے ہے۔ تو جو ان کے شرکاء کے لیے ہوتا ہے وہ تو اللہ کے لیے نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ ان کے شرکاء تک پہنچ جاتا ہے۔ کتنا برا ہے وہ فیصلہ جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ نمبر 5، بتوں کا قرب حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ مشرکین کھیتی اور چوپایوں میں مختلف قسم کی نظریں مانتے تھے۔ اللہ تعالی سورہ انعام کی آیت 138 میں فرماتے ہیں، ان مشرکین نے اپنے خیال پر یہ بھی کیا کہ یہ چوپائے اور کھیتیاں ممنوع ہیں، انہیں وہی کھا سکتا ہے جسے ہم چاہیں، اور یہ وہ چوپائے ہیں جن کی پیٹھ حرام کی گئی ہے، یعنی نہ ان پر سواری کی جا سکتی ہے اور نہ سامان لادا جا سکتا ہے، اور کچھ چوپائے ایسے ہیں جن پر یہ لوگ اللہ پر افتراء کرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیتے۔ یہ تھے ان کے عقائد۔ انہی جانوروں میں بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام تھے۔ سیرت نگار ابن اسحاق کہتے ہیں، بحیرہ صائبہ کی بچی کو کہا جاتا ہے اور صائبہ اس اونٹنی کو کہا جاتا ہے جس سے پے در پے 10-12 مادہ بچے پیدا ہوں، درمیان میں کوئی نر نہ ہو۔ ایسی اونٹنی کو آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا، اس پر سواری نہیں کی جاتی تھی، اس کے بال بھی نہیں کاٹے جاتے تھے، اور مہمان کے سوا اس کا دودھ کوئی نہیں پی سکتا تھا۔ اس کے بعد یہ اونٹنی جو مادہ بچہ جنتی، اس کا کان چیر دیا جاتا اور اسے بھی اس کی ماں کے ساتھ آزاد چھوڑ دیا جاتا، اس پر سواری بھی نہ کی جاتی، اس کے بال نہ کاٹے جاتے، اور مہمان کے سوا کوئی اس کا دودھ نہ پیتا۔ اسی کو بحیرہ کہتے ہیں اور صائبہ اس کی ماں ہے۔ وسیلہ اس بکری کو کہا جاتا تھا جو 5 مرتبہ پے در پے
दो मादा बच्चे जनती थी, यानी 5 बार में 10 मादा बच्चे पैदा होते, दरमियान में कोई नर न पैदा होता। इस बकरी को इसलिए वसीला कहा जाता था कि वो सारे मादा बच्चों को एक दूसरे से जोड़ देती। उसके बाद इस बकरी से जो बच्चे पैदा होते उन्हें सिर्फ मर्द खा सकते थे, औरतें नहीं खा सकती थीं। अलबत्ता अगर कोई बच्चा मुर्दा पैदा होता तो उसको मर्द औरत सभी खा सकते थे। हाम उस नर ऊंट को कहते थे जिसकी जुफ्ती से पै दर पै 10 मादा बच्चे पैदा होते, दरमियान में नर ना पैदा होता। ऐसे ऊंट की पीठ महफूज कर दी जाती थी, ना उस पर सवारी की जाती, ना बाल काटे जाते, बल्कि उसे ऊंटों के रेवड़ में जुफ्ती के लिए आजाद छोड़ दिया जाता। इसके सिवा उससे कोई और फायदा न उठाया जाता। अरब अपने बुतों के साथ ये सब कुछ इस अकीदे से करते थे कि ये बुत उन्हें अल्लाह के करीब कर देंगे और अल्लाह के हुजूर उनकी सफारिश कर देंगे। चुनाचे मुशरिकीन जो कहते थे, कुरान करीम में अल्लाह ताला ने सूरह जुमर की आयत नंबर 3 में इस तरह तस्करा किया है, हम उनकी इबादत सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि वो हमें अल्लाह के करीब कर दें। इसी तरह कुरान करीम की सूरह यूनुस आयत 18 में ये अल्फाज आए हैं, ये मुशरिकीन अल्लाह के सिवा उनकी इबादत करते हैं जो इन्हें न नफा पहुंचा सकें न नुकसान, और कहते हैं कि ये अल्लाह के पास हमारे सफारिशी हैं। मुशरिकीन अरब काहिनों, अर्राफों और नजूमियों की खबरों पर भी ईमान रखते थे। काहिन उसे कहते हैं जो आने वाले वाकयात की पेशगोई करे और जो छुपे हुए राजों के जानने का दावा करे। नजूमी उसे कहते हैं जो सितारों पर गौर करके उनकी रफ्तार और औकात का हिसाब लगाकर पता लगाता है कि दुनिया में आइंदा क्या हालात वाकयात पेश आएंगे। इन नजूमियों की खबरों को मानना दरअसल सितारों पर ईमान लाना है। मुशरिकीन में बदशगुनी का भी रवाज था, इसे अरबी में तैयारा कहते हैं। इसकी सूरत ये थी कि मुशरिकीन किसी चिड़िया या हरन के पास जाकर उसे भगाते थे। अगर वो दाएं तरफ भागता तो उसे अच्छा शगुन ख्याल करते, कामयाबी की अलामत ख्याल करते और अपना काम कर गुजरते। अगर वो बाएं तरफ भागता तो उसे नहूसत की अलामत समझकर अपने काम से बाज रहते। इसी तरह अगर कोई चिड़िया या जानवर रास्ता काट देता तो उसको मनहूस ख्याल करते। इसी से मिलती जुलती एक हरकत ये थी कि मुशरिकीन खरगोश के टखने की हड्डी लटकाते थे और बाज दिनों, बाज महीनों, जानवरों, घरों और औरतों को मनहूस समझते थे। आज के दौर में भी ऐसी बातें सुनने में आती हैं, काली बिल्ली रास्ता काट गई, अल्लाह खैर करे वगैरह। कुरैश की एक बिदत ये थी कि वो कहते थे, हम सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद, हरम के पासबान, बैतुल्लाह के वाली और मक्के के बाशिंदे, कोई शख्स हमारा हम मर्तबा नहीं और न किसी के हुकूक हमारे हुकूक के मुसावी। इसीलिए ये लोग अपना नाम हुम्स यानी बहादुर रखते थे। लिहाजा हमारे शायान शान नहीं कि हम हुदूद हरम से बाहर जाएं। चुनाचे हज के दौरान में ये लोग अराफात नहीं जाते थे और न वहां से इफाजा करते थे, बल्कि मुजदलिफा ही में ठहर कर वहीं से इफाजा कर लेते थे। अल्लाह ताला ने इस बिदत की इस्लाह करते हुए सूरह बकरा की आयत 199 में फरमाया, यानी तुम लोग भी वहीं से इफाजा करो जहाँ से सारे लोग इफाजा करते हैं। उनकी एक बिदत ये भी थी कि उन्होंने बैरूने हरम के बाशिंदों को हुक्म दे रखा था कि वो हरम में आने के बाद पहला तवाफ हुम्स से हासिल किए हुए कपड़ों ही में करें। चुनाचे उनका कपड़ा अगर दस्तयाब न होता तो मर्द नंगे तवाफ करते और औरतें अपने सारे कपड़े उतार कर सिर्फ एक छोटा सा खुला कुर्ता पहन लेती और इसी में तवाफ करती। यही दीन यानी शिर्क व बुत परस्ती और तवहुमात व खुराफात पर मबनी अकीदे वाला दीन आम आहले अरब का दीन था। इसके अलावा जजीरतुल अरब के मुख्तलिफ अतराफ में यहूदियत, मसीहियत, मजूसियत और साबीयत ने भी कदम जमा लिए थे। जजीरतुल अरब में यहूद का दौर उस वक्त से शुरू होता है जब फिलिस्तीन में बाबिल और आशूर की हुकूमत की फतूहात की वजह से यहूदियों को अपना वतन छोड़ना पड़ा। इस हुकूमत की सख्तगीरी और बुख्त नसर के हाथों यहूदी बस्तियों की तबाही और वीरानी, उनके हैकल की बर्बादी और उनकी अक्सरियत की मुल्क बाबिल से जला वतनी का नतीजा ये हुआ कि यहूद की एक जमात फिलिस्तीन छोड़कर हिजाज के शिमाली अतराफ में आ बसी और यस्रिब, खैबर और तैमा में आबाद होकर यहाँ अपनी बाकायदा बस्तियां बसा ली, कले तामीर कर लिए
اور گڑھیاں بنائی۔ وطن چھوڑ کر آنے والے ان یہود کے ذریعے عرب باشندوں میں کسی قدر یہودی مذہب کا بھی رواج ہوا، اور اسلام کے ظہور سے پہلے اس کو بھی ایک اچھی بھلی حیثیت حاصل ہو گئی۔ اسلام کے ظہور کے وقت مشہور یہودی قبائل یہ تھے: خیبر، نذیر، مستلق، قریظہ اور قینقاع۔ جہاں تک عیسائی مذہب کا تعلق ہے، بلاد عرب میں اس کی آمد حبشی اور رومی قبضہ گیروں اور فاتحین کے ذریعے ہوئی۔ یمن پر حبشیوں کا قبضہ پہلی بار 340 عیسوی میں ہوا اور 378 عیسوی تک برقرار رہا۔ اس دوران یمن میں مسیحی مشن کام کرتا رہا۔ قریباً اسی زمانے میں ایک متقی اور پرہیزگار شخص فیمیون نجران پہنچا اور وہاں کے باشندوں میں عیسائی مذہب کی تبلیغ کی۔ نجران کے لوگوں کو اس کے دین میں کچھ ایسی سچی علامات نظر آئیں کہ وہ عیسائی ہو گئے۔ جہاں تک مجوسی مذہب کا تعلق ہے تو اسے زیادہ تر اہل فارس کے ہمسایہ عربوں میں فروغ حاصل ہوا، مثلاً عراق، عرب، بحرین، ہجر اور خلیج عربی کے ساحلی علاقے۔ ان کے علاوہ یمن پر فارسی قبضے کے دوران میں وہاں بھی اکا دکا افراد نے مجوسیت قبول کی۔ باقی رہا صابی مذہب، تو عراق کے آثار قدیمہ کی کھدائی کے دوران جو کتبات برآمد ہوئے ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی کلدانی قوم کا مذہب تھا۔ دور قدیم میں شام و یمن کے بہت سے باشندے بھی اسی مذہب کے پیروکار تھے۔ عرب کے باقی دینوں کے ماننے والوں کا حال مشرکین ہی جیسا تھا، کیونکہ ان کے دل یکساں تھے، عقائد ایک سے تھے اور رسم و رواج میں ہم آہنگی تھی۔ جزیرۃ العرب کے سیاسی اور مذہبی حالات بیان کرنے کے بعد اب وہاں کے اجتماعی، اقتصادی اور اخلاقی حالات کا خاکہ مختصراً پیش کرتے ہیں۔ عرب آبادی مختلف طبقات میں بٹی ہوئی تھی۔ ہر طبقے کے حالات ایک دوسرے سے بہت زیادہ مختلف تھے۔ چنانچہ معزز طبقے میں مرد اور عورت کا تعلق خاصا ترقی یافتہ تھا۔ عورت کو بہت کچھ خود مختاری حاصل تھی، اس کی بات مانی جاتی تھی، اس کا اس قدر احترام اور حفاظت کی جاتی کہ اس کی خاطر تلواریں سونپ لی جاتی، خون ریزی ہو جاتی تھی۔ آدمی جب اپنی شجاعت اور بہادری پر بات کرنا چاہتا، اپنی تعریف کرنا چاہتا تو عموماً عورت ہی کو مخاطب کرتا۔ شجاعت اور سخاوت کی صفات کو ان کے درمیان بہت بڑا مقام حاصل تھا۔ اکثر اوقات ان میں صلح کے لیے عورت ہی بڑا کردار ادا کرتی۔ وہ چاہتی تو قبائل کو صلح کے لیے جمع کر لیتی تھی اور چاہتی تو ان کے درمیان جنگ کی آگ بھڑکا دیتی۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود خاندان کا سربراہ مرد ہی کو مانا جاتا تھا اور اس کی بات فیصلہ کن ہوتی تھی۔ اس طبقے میں مرد اور عورت کا تعلق عقد نکاح کے ذریعے ہوتا تھا۔ یہ نکاح عورت کے ولیوں کی نگرانی میں انجام پاتا تھا۔ عورت کو ان کی ولایت کے بغیر نکاح کا حق نہیں تھا۔ ایک طرف طبقہ اشراف یعنی معزز لوگوں کا یہ حال تھا، تو دوسری طرف دوسرے طبقات میں مرد عورت کے اختلاط کی اور بھی کئی صورتیں جنہیں بدکاری، بے حیائی، فحاشی اور زناکاری کے سوا کوئی اور نام نہیں دیا جا سکتا۔ زمانہ جاہلیت میں کسی حد کے بغیر متعدد بیویاں رکھنا ایک عام بات تھی۔ لوگ دو سگی بہنوں کو بھی بیک وقت اپنے نکاح میں رکھ لیتے تھے۔ باپ کے بیوی کو طلاق دینے کے بعد یا اس کے فوت ہونے پر بیٹا اپنی سوتیلی ماں سے بھی نکاح کر لیتا تھا۔ طلاق کا اختیار مرد کو حاصل تھا اور اس کی کوئی حد مقرر نہیں تھی۔ زناکاری تمام طبقات میں عروج پر تھی، کوئی طبقہ یا انسانوں کی کوئی قسم اس سے مستثنا نہ تھی۔ البتہ کچھ مرد اور کچھ عورتیں ایسے ضرور تھے جنہیں اپنی بڑائی کا احساس اس برائی کی کیچڑ میں لت پت ہونے سے باز رکھتا تھا۔ پھر آزاد عورتوں کا حال لونڈیوں کی نسبت اچھا تھا۔ اصل مصیبت لونڈیاں ہی تھی۔ ایسا لگتا ہے جیسے ان جاہلوں کی اکثریت اس برائی کی طرف منسوب ہونے میں کوئی آر بھی محسوس نہیں کرتی تھی۔ جاہلیت میں باپ بیٹے کا تعلق بھی مختلف نوعیت کا تھا۔ کچھ تو ایسے تھے جو کہتے تھے یعنی ہماری اولاد ہمارے کلیجے ہیں جو روئے زمین پر چلتے پھرتے ہیں، جبکہ دوسری طرف کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو لڑکیوں کو رسوائی اور خرچ کے خوف سے زندہ دفن کر دیتے تھے اور بچوں کو فقر و فاقے کے ڈر سے مار ڈالتے تھے۔ تاہم یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ سنگ دلی بڑے پیمانے پر رائج تھی، کیونکہ عرب اپنے دشمنوں سے اپنی حفاظت کے لیے دوسروں کی بنسبت کہیں زیادہ اپنی اولاد کو بہتر سمجھتے تھے اور اس بات کا احساس بھی رکھتے تھے۔ مطلب یہ کہ مجموعی طور پر ان کی حالت بہت کمزور تھی، عقل سے عاری تھی
اور ذلت میں گھری ہوئی تھی۔ جہالت نے ان کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ خرافات کا دور دورہ تھا۔ لوگ جانوروں جیسی زندگی گزار رہے تھے۔ عورت بیچی اور خریدی جاتی، بعض اوقات اس سے مٹی اور پتھر جیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ قوم کے باہمی تعلقات کمزور بلکہ ٹوٹے ہوئے تھے۔ رہ گئی حکومتیں تو ان کو صرف اپنا خزانہ بھرنے سے غرض یا مخالفوں پر فوج کشی کرنے کی فکر۔ اقتصادی حالت بھی خراب تھی۔ صرف تجارت ان کے نزدیک ضروریات زندگی حاصل کرنے کا سب سے اہم ذریعہ تھی، اور تجارت کے لیے امن و سلامتی کی فضا کا ہونا ضروری ہے، ورنہ تجارتی آمد و رفت نہیں ہو سکتی۔ جبکہ ان کا حال یہ تھا کہ سوائے حرمت والے مہینوں کے امن اور سلامتی کا کہیں وجود نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ صرف حرمت والے مہینوں میں عرب کے مشہور بازار اوکاز، ذی المجاز اور مجنہ لگتے تھے۔ جہاں تک صنعتوں کا معاملہ ہے تو عرب اس میدان میں ساری دنیا سے پیچھے تھے۔ کپڑے کی بنائی اور چمڑے کی دباغت وغیرہ کی شکل میں جو چند صنعتیں پائی بھی جاتی تھیں وہ زیادہ تر یمن، ہیرا اور شام سے ملے ہوئے علاقوں میں تھی۔ البتہ اندرون عرب گلہ بانی اور کھیتی باڑی کا کسی قدر رواج تھا۔ ساری عرب عورتیں سوت کاٹتی تھی، لیکن مشکل یہ تھی کہ سارا مال و متاع ہمیشہ لڑائیوں کی زد میں رہتا تھا۔ غربت عام تھی، لوگ ضروری لباس تک سے محروم تھے۔ یہ بات تو مشہور ہے کہ اہل جاہلیت میں کمینی اور رذیل عادات پائی جاتی، عقل کے خلاف باتوں کی بھرمار تھی، تاہم ان میں کچھ پسندیدہ اخلاق بھی تھے۔ ان اخلاق کو دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا تھا۔ نمبر 1، کرم و سخاوت۔ یہ اہل جاہلیت کی خوبی تھی، جس میں وہ ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرتے تھے، اور اس پر فخر کرنے کا عالم یہ تھا کہ عرب کے آدھے اشعار اسی کی نظر ہو جاتے تھے۔ اس وصف کی بنیاد پر کوئی اپنی تعریف کرتا تھا تو کوئی دوسروں کی۔ حالت یہ تھی کہ سخت سردی اور بھوک کی حالت میں بھی کوئی مہمان آ جاتا اور میزبان کے پاس اپنی سواری والی اونٹنی کے سوا کچھ نہ ہوتا، اور کنبے کی ضرورت پوری کرنے کا ذریعہ بھی صرف وہی سواری ہوتی تو اپنے مہمان کے لیے ذبح کر دیتا۔ یہ ان کے کرم ہی کا نتیجہ تھا کہ بڑی بڑی دیت اور مالی ذمہ داریاں اٹھا لیتے تھے، اور اس طرح انسانوں کو بربادی اور خون ریزی سے بچا کر دوسرے رئیسوں اور سرداروں کے مقابل فخر کرتے تھے۔ وہ جوا کھیلتے تھے۔ ان کا خیال تھا یہ بھی سخاوت کی ایک راہ ہے، کیونکہ انہیں جو نفع حاصل ہوتا یا نفع حاصل کرنے والوں کے حصے سے جو کچھ زائد بچ رہتا اس کو وہ مسکینوں کو دے دیتے تھے۔ اسی لیے قرآن پاک نے شراب اور جوئے کے نفع کا سرے سے انکار نہیں کیا، بلکہ سورہ بقرہ کی آیت 219 میں فرمایا، یعنی ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بڑھ کر ہے۔ نمبر 2، ایفائے عہد یعنی وعدے کا پورا کرنا، دور جاہلیت کے اخلاق فاضلہ میں سے ہے۔ عہد کو ان کے نزدیک دین کی حیثیت حاصل تھی، جس سے وہ ہر حال میں چمٹے رہتے تھے، اور اس راستے میں اپنی اولاد کا خون اور اپنے گھر بار کی تباہی بھی ہیج سمجھتے تھے۔ نمبر 3، خودداری اور عزت نفس۔ اس پر قائم رہنا اور ظلم و جبر برداشت نہ کرنا بھی جاہلیت کے معروف اخلاق میں سے تھا۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کی شجاعت اور غیرت حد سے بڑھی ہوئی تھی۔ وہ فوراً بھڑک اٹھتے تھے اور چھوٹی سے چھوٹی توہین آمیز بات پر تلوار اور نیزہ اٹھا لیتے تھے، اور نہایت خون ریز جنگ چھڑ جاتی اور انہیں اس راہ میں اپنی جان کی قطعاً پرواہ نہ رہے۔ نمبر 4، عزائم کی تکمیل۔ اہل جاہلیت میں ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ جب وہ کسی کام کو فخر اور ناز کا ذریعہ سمجھ کر انجام دینے پر تل جاتے تو پھر کوئی رکاوٹ انہیں روک نہیں سکتی تھی۔ وہ اپنی جان پر کھیل کر اس کام کو انجام دے ڈالتے تھے۔ نمبر 5، حلم، بردباری اور سنجیدگی۔ یہ خوبی بھی ان کے نزدیک قابل تعریف تھی، لیکن چونکہ ان میں شجاعت حد سے بڑھ کر تھی، ہر وقت جنگ و جدل پر آمادہ رہتے تھے، اس لیے یہ عادت بہت کم پائی جاتی تھی۔ نمبر 6، بدوی سادگی یعنی رہن سہن کی الجھنوں اور داو پیچ سے ناواقف تھے۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان میں سچائی اور امانت پائی جاتی تھی، دھوکہ دہی، بد عہدی سے دور تھے اور نفرت کرتے تھے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جزیرت العرب کو ساری دنیا سے جو جغرافیائی نسبت حاصل تھی، اس کے علاوہ یہی وہ قیمتی اخلاق تھے
جن کی وجہ سے اہل عرب کو بنی نوع انسان کی قیادت اور رسالت عامہ کا بوجھ اٹھانے کے لیے منتخب کیا گیا تھا، کیونکہ یہ اخلاق اگرچہ بعض اوقات شر اور فساد کا سبب بن جاتے تھے اور ان کی وجہ سے المناک حادثات بھی پیش آ جاتے تھے، لیکن اپنی نوعیت کے بڑے قیمتی اخلاق تھے۔ یہ تھوڑی سی اصلاح کے بعد انسانی معاشرے کے لیے نہایت مفید بن سکتے تھے، اور یہی کام اسلام نے انجام دیا۔ غالباً ان کے اخلاق میں بھی ایفائے عہد کے بعد عزت نفس اور عزم کی پختگی سب سے زیادہ قیمتی اور نفع بخش جوہر تھا، کیونکہ اس زبردست قوت اور پختہ ارادے کے بغیر شر و فساد کا خاتمہ اور نظام عدل کا قیام ممکن نہیں۔ اہل جاہلیت کے کچھ اور بھی اچھے اخلاق تھے، لیکن ان سب کو بیان کیا جائے تو بات بہت طویل ہو جائے گی، لہذا انہی پر اکتفا کرتے ہوئے ہم آگے چلتے ہیں۔ ہمارے رسول مقبول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت موسم بہار میں پیر کے دن صبح صادق کے بعد اور طلوع آفتاب سے پہلے 9 ربیع الاول سن عام الفیل 20 یا 22 اپریل 571 عیسوی کو مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ پیر کا دن آپ کی مبارک زندگی میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ پیر کو پیدا ہوئے، پیر کے دن آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا، سوموار ہی کو مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کے لیے نکلے، سوموار ہی کو آپ مدینہ منورہ تشریف لائے، اور آپ نے پیر ہی کے دن اس دار فانی کو خیر باد کہا۔ آپ کے پیدا ہوتے ہی آپ کے دادا عبد المطلب آپ کو گود میں اٹھا کر خانہ کعبہ میں لے گئے، آپ کے لیے دعا کی اور محمد نام رکھا۔ پوتے کی پیدائش کی خوشی میں 7ویں دن اپنے قبیلے کی دعوت کی۔ لوگوں نے آپ کے دادا سے پوچھا، آپ نے نومولود کا نام دوسرے لوگوں کے ناموں جیسا کیوں نہیں رکھا؟ انہوں نے جواب دیا، میں چاہتا ہوں میرے پوتے پر اس نام کا اثر پڑے اور میرا پوتا تعریف و توصیف حاصل کرے۔ آپ کی والدہ سیدہ آمنہ نے آپ کا نام احمد رکھا۔ انجیل میں بطور پیشگوئی آپ کے 2 نام آئے ہیں، فارقلید اور منہمنا۔ قرآن مجید کی سورہ انبیاء آیت 107 میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین کہا ہے، یعنی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کا نسب نامہ اس طرح ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان۔ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ عدنان سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، لیکن دونوں کے درمیان میں کتنی پشتیں ہیں اور ان کے نام کیا کیا ہیں، اس میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے۔ آپ کی والدہ کا نام سیدہ آمنہ تھا۔ سیدہ آمنہ کے والد وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب تھے۔ یہ وہی کلاب ہیں جو والد کی طرف سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے میں آتے ہیں۔ ان کا اصل نام عروہ یا حکیم تھا، لیکن کتوں کے ذریعے بکثرت شکار کھیلا کرتے تھے، اس لیے کلاب کے نام سے مشہور ہو گئے۔ عربی میں کلاب کتوں کو کہتے ہیں۔